نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صحت و عافیت بھی عطا فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں یہ بھوت سوار ہو چکا ہے کہ ہم گلی بازار میں بیٹھ کر دو بول اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، لوگ ہزاروں روپے اپنی جیبوں سے نکال کر ہماری جھولی میں ڈال جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے مشقت کرنے کی؟ یوں پیشہ ور بھکاری بن گئے، پیشہ ور منگتے بن گئے۔ ایسے بھکاریوں کے متعلق امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 307 پہ لکھا کہ جو شخص اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے یا کسب پر قادر ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے سوال کرنا اور بھیک مانگنا حرام ہے۔ مزید فرمایا کہ جس شخص کو علم ہو جائے کہ اس بھکاری کے پاس بقدر ضرورت مال موجود ہے، اب اس شخص کے لیے اس بھکاری کو مال دینا بھی حرام ہے۔ معلوم ہوا لینے والا بھی گناہگار اور دینے والا بھی گناہگار۔ اب آئیے احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بھکاریوں کے متعلق، ان پیشہ ور منگتوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سأل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، فرمایا وہ شخص جس نے بقدر ضرورت مال ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال کیا، لوگوں سے بھیک مانگی، جاء یوم القیامہ خدوش فی وجہہ، قیامت کے دن یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ خراش سے پر ہوگا، یعنی بے رونق چہرہ رب کی بارگاہ میں لے کر یہ شخص حاضر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، مل غنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کتنی مقدار میں مال موجود ہو تو بھیک مانگنے کا حق نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 50 درہمن او قیمتها من الذہب، جس شخص کے پاس 50 درہم یا اتنی مقدار کا سونا ہو، اس شخص کے لیے بھیک مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں سنن ابی داؤد کے اندر ہی موجود ہے، یہاں تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قدر ما یغدیہ ویعشیہ، فرمایا جو شخص اپنے پیسوں سے صبح و شام کا کھانا کھا سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہاں اگر حقیقت دیکھی جائے، بھکاریوں کو علم ہی نہیں ہے کہ بھیک مانگنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عائذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، لو یعلمون ما فی المسئلہ، ارشاد فرمایا لوگوں کو اگر علم ہو جائے کہ بھیک مانگنا کتنا بڑا جرم ہے، فرمایا ما مشا احد الی احد یسألہ شیئا، تو پھر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے بھیک مت مانگے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، شاید بھکاریوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ بھیک مانگنے سے مال کی کثرت ہو جاتی ہے، بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، من فتح علی نفسہ باب مسئلۃ فتح اللہ علیہ باب فقر، جو شخص اپنے اوپر بھیک کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور آخر میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنا پیسہ، اپنا مال ان پیشہ ور بھکاریوں،
منگتوں پہ صرف کر کے ضائع مت کریں، بلکہ اپنا مال اہل سنت و جماعت کے مدارس دینیہ پہ صرف کریں، یا اہل سنت و جماعت کی مساجد پہ صرف کریں، یا دیگر فلاحی کاموں میں صرف کریں، تاکہ آپ اس دنیا فانی سے چلے بھی جائیں تو قبر میں بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔